اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیوی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ بخیر و عافیت کے ہوں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ دنیا اور آخرت میں ہم سب کو کامیاب و کامران کرے۔ جہان علم سٹی آف نالج آپ کو مسلسل جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پاکیزہ خاندان کے احادیث آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے آپ لوگ اس کو سن رہے ہوں گے اور یقیناً سن رہے ہیں تو ہمیں نالج پہنچتی رہتی ہے۔ تو ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ ان کے بغیر زندگی، معنوی زندگی کا تو کوئی تصور نہیں ہے۔ انسان کیسے، دنیا میں تو انسان ترقی کر لیتا ہے لیکن سعادت اخروی کے لیے اس کو ان ہستیوں کی، ویسے تو دنیا میں بھی ضرورت ہوتی ہے اور آخرت دونوں میں ضرورت ہوتی ہے ان مقدس ہستیوں کی، مگر یہ ہوتا ہے کہ جس وقت انسان دن رات اپنی دنیاوی زندگی میں سرگرم ہوتا ہے، اس وقت اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے باطن میں بھی ایک زندگی موجود ہے۔ ممکن ہے وہ اس کی طرف بالکل ہی متوجہ نہ ہو اور مکمل طور پر اسے فراموش کر چکا ہو، لیکن اگر برحق عقائد، افکار، پسندیدہ، بہترین، خوش اخلاقی، شائستہ اعمال، اس کا تھوڑا سا بھی اس کی طرف توجہ ہے تو وہ ترقی اور کمال کا باعث ہوتے ہیں، یعنی دونوں طرف سے اس کو دنیا میں بھی کامیابی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی، اور یہی چیزیں اس کو سعادت اور کمال کی منزل تک پہنچاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا، باطل عقائد، برے اخلاق اور ناروا حرکتیں بھی نفس کی جو بدبختی ہوتی ہیں اس کا سبب قرار پاتی ہیں۔ اگر انسان بلندی یعنی ارتقاء کے سیدھے راستے پر گامزن ہوتا ہے تو وہ اپنی ذات کے جوہر اور حقیقت کی پرورش کرتا ہے اور اسے ترقی دیتا ہے، اپنے اصلی مرکز عالم نورانیت کی طرف پرواز کرتا ہے۔ اگر روحانی کمالات اور پسندیدہ اخلاق کو اپنی حیوانی قوت اور عادت اور خواہش نفس پر قربان کر دیتا ہے تو وہ ایک درندہ بن جاتا ہے، یعنی اس کے کوئی مقام نہیں ہوتا، نہ اللہ کی نظر میں، نہ رسول کی نظر میں، نہ لوگوں کی نظروں میں، کیونکہ وہ بلندی اور ارتقاء کے سیدھے راستے سے منحرف ہو جاتا ہے اور تباہی اور بدبختی کے صحرا میں بھٹکتا پھرتا ہے۔ تو اس لیے معنوی حیات کے لیے، یعنی روحانی حیات کے لیے، یعنی اپنے نفس کی قاعدے سے اس کی جیسے ترقی اور کمال کے لیے بھی انسان ایک مکمل پروگرام اور معصوم رہنما کا محتاج ہوتا ہے، کیونکہ کسی کی مدد کے بغیر اس خطرناک راستے کو طے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کی نفسانی خواہشات اس کی عقل کو اکثر صحیح فیصلہ کرنے اور حقیقت بینی سے باز رکھتی ہیں اور اسے ہلاکت کی طرف لے جاتی ہیں۔ وہ عموماً یہ کرتی ہیں کہ اچھے کو برا اور برے کو اچھا کر کے دکھاتی ہیں۔ تو یہ جو ہستیاں پروردگار عالم نے بھیجی ہیں اور جو قوانین نازل کی ہیں پروردگار عالم نے قرآن اور کتابوں کی صورت میں، یہ اسی لیے ہیں کہ انسان کو معنوی حیات بھی اس کی ترقی اور کمال کی طرف پہنچے اور دنیا میں بھی وہ امن و سکون کے ساتھ رہے۔ اور اس کے لیے ہم آپ کو بتا رہے تھے اپنے معصوم رسول انوسنٹ پیغمبر کے بارے میں کہ انہوں نے کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں کتنی ساری معنوی جو ہے زندگی کی کامیابی اور کامرانی اور دنیاوی زندگی کی کامیابی اور کامرانی کے لیے انسان کو گائیڈ کیا ہے۔ جناب رسول خدا نے فرمایا جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ اب آپ جتنا بھی اس کے بارے میں سوچیں کہ جیسے خواہ مخواہ اول فول ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی بات ایسی منہ سے نکلے گی جو کہ انسان کو تباہی کے غار میں گرا سکتی ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی اللہ نے اسے بلند کیا، اور جس نے تکبر کیا
اللہ نے اسے رسوا کر دیا. سبحان اللہ. یعنی کہ جیسے کہ مولا کائنات نے کہا نہج البلاغہ میں کہ کبریائی کی رضا صرف پروردگار عالم کو زیب دیتی ہے، اور ظاہر ہے کہ جس نے اسے کھینچنے کی کوشش کی وہی اوندے منہ گرے گا. تو امام نے کہا کبریائی کی رضا صرف پروردگار عالم کو زیب دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جس نے غرور کیا، آپ کو پتہ ہے نا کہ شیطان نے کہا تھا انا، تو انا جس نے کی کہ میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے اسے خاک سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا. تو یہ باتیں جو ہے نا صرف سن کے اور بس خوش ہونے کی نہیں ہوتی ہیں، بلکہ یہ کہ اس کے اوپر تھوڑا سا تدبر کریں، تفکر کریں، اور پھر اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں. سبحان اللہ. جو دوسری حدیث ہے اس میں آپ نے ارشاد فرمایا جو دوسروں کی خطاؤں سے درگزر کرے گا اللہ اس کے گناہوں سے درگزر کرے گا. یعنی کتنا مشکل ہوتا ہے دوسروں کو معاف کرنا ہمارے لیے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، لیکن ہم کیا دوسروں کی خطاؤں کو معاف کرتے ہیں؟ ہم تو سالہ سال تک اپنے دلوں میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ فلاں وقت اس نے یہ کیا یہ کیا. تو اگر ہم دوسروں کے اللہ کے بندوں کی خطاؤں کو معاف کریں گے تو اللہ بھی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور آگے یہی ایک حدیث ہے جو کہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں جس نے کسی کو معاف کیا اللہ اسے معاف فرمائے گا. یعنی یقین ہے، یقین رکھیں کہ اگر ہم نے اللہ کے بندوں کو معاف کر دیا، ان کے خطاؤں سے ہم نے درگزر کیا، دل سے انہیں معاف کر دیا، تو اللہ بھی ہمیں معاف فرما دے گا. اور اس کے لیے ایک چیز اور بتا دیں کہ جب انسان کسی کو معاف نہیں کر رہا ہوتا نا تو گویا اس کا قیدی بن جاتا ہے. جتنی دفعہ اس کا نام آئے گا یا وہ اس کے بارے میں برے ہی خیالات اس میں آئیں گے تو گویا اس کی قید میں ہم رہتے ہیں. تو اگر ہم معاف کر دیتے ہیں، دل سے معاف کر دیتے ہیں، تو بس پھر دل صاف ہو جاتا ہے، دماغ بھی صاف ہو جاتا ہے، اور اللہ سے بھی توقع کرتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. امام جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مصیبت پر صبر کرے اللہ اسے نعم البدل عطا کرے گا. یعنی کہ صبر کی تو اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے. جب وہ کہتا ہے اللہ، ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قرب میں چلے جائیں، ہر جو ہم نیت کرتے ہیں اللہ کے قربت کی نیت کرتے ہیں، ہم اس کے قریب چلے جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب ضروری نہیں کہ بہت بڑی ہی کوئی مصیبت آئے تو ہی صبر کریں، نہیں، ہر چیز میں صبر کرنا ہے. چھوٹی سے چھوٹی بات میں کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی سے آپ کا دل دکھ گیا، ذرا سا بھی کوئی پریشانی آ گئی، کوئی آزمائش آ گئی، تو اس میں صبر کریں تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا. اور اگر کوئی چیز گم ہو گئی ہے، کوئی چیز ہاتھ سے جاتی رہی ہے، تو اس سے بہتر نعم البدل عطا فرمائے گا پروردگار عالم. پھر جناب رسول خدا نے فرمایا جس نے غصہ پیا اللہ اسے اجر دے گا. اور یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کتنا اجر دیتا ہے. غصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی جیسے قرآن کہہ رہا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اللہ تعالیٰ جو ہے غصے کو ضبط کرنے والوں کو پروردگار عالم بہت بڑا اجر دیتا ہے. تو یہ تو بہت ضروری ہے کہ ہم سب اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کریں. ہمیں بہت غصے آتے ہیں، اپنے گھر والوں پہ زیادہ غصے آتے ہیں. باہر والوں کے ساتھ تو ہم اچھے رہتے ہیں، لیکن گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ بہت غصہ کرتے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ غصے کو ضبط کریں، پروردگار عالم اس کا اجر دے گا. یہاں تک کہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے کسی بچے کے ساتھ بھی اچھائی کی، نیکی کی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ طاقت اور قوت عطا کرے گا کہ بچوں کی باتوں کے اوپر جو ہے نا آپ پریشان نہیں ہوں گے. بہت اور بہت بہت اجر دے گا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا ہمارے پیارے رسول نے جس نے اعتدال سے خرچ کیا اللہ اسے رزق دے گا، اور جس نے فضول خرچی کی اللہ اسے محروم رکھے گا. یعنی درمیانہ چلنا یہ تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے. پہلے زمانے میں کہتے تھے چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ، اور چھوٹی چھوٹی مثالیں تھیں لیکن بہت اچھی تھیں. امام سے کسی نے پوچھا کہ ہمارے پیارے امام
امام علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ امیر آدمی کون ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا جو قانع ہے، یعنی اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی اس لیے کہ وہ قناعت کرتا ہے، جتنا اس کے پاس ہوتا ہے بس اتنا ہی خرچ کرتا ہے، اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھتا ہے، تو وہ سب سے زیادہ امیر ہوتا ہے، اسے کوئی فکر ہی نہیں ہوتی ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا جو بادشاہ کے دربار کے قریب ہوا وہ فتنے میں پڑا۔ اب خیر بادشاہ کا ہر کسی کا دربار، ہر کوئی دربار کے قریب تو نہیں جاتا ہے، لیکن یہ ایک مثال آپ سمجھ لیں کہ جو بھی کسی بڑے آدمی کے قرب میں گیا تو وہ ہمیشہ اس کو استعمال کرے گا۔ اگر بیچارہ کوئی سیدھا سادہ آدمی ہے اور وہ کسی اتفاق سے کسی بڑے آدمی کے قریب ہو گیا تو ہمیشہ وہ اس کو مشکل میں مبتلا رکھے گا، اور جو ہے نا اس کو کسی نہ کسی فتنے میں مبتلا کر دے گا، اس سے کوئی ایسا کام لے گا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کا پابند ہو جائے۔ اور یہ تو بہت اس کی مثالیں آج کل دنیا میں تو دیکھیں کتنی، جو کسی بھی بڑے حکومتوں کے قریب ہوتے ہیں یا کچھ بھی ہوتے ہیں تو ان کے کیا آخر میں ان کا انجام کیا ہوتا ہے، بہت بری طرح مارے جاتے ہیں وہ۔ تو اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بادشاہ کے قریب ہوا وہ فتنے میں پڑا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا جو اپنے مال کی حفاظت میں مارا گیا وہ شہید ہوگا، جو اپنے خاندان کی حفاظت میں مارا گیا وہ شہید ہے، جو اپنے دین کی دفاع کی وجہ سے مارا گیا وہ شہید ہے۔ کتنا بہترین بات ہے کہ جنی جو اپنے مال کی حفاظت میں بھی مارا گیا وہ بھی شہید ہے، اور جو اپنے خاندان کی حفاظت میں مارا گیا۔ اب دیکھیں یہ سارے شہید ہیں، یہ نہیں کہ کوئی آپس میں لڑائیاں کر رہے ہیں، فتنہ فساد برپا کریں، مارے گئے تو جھنڈا لے کے کھڑے ہو گئے کہ یہ شہید ہے، نہیں، تین چیزیں بتا دیں کہ جو مال کی حفاظت میں مارا گیا وہ شہید ہے، جو اپنے خاندان کی حفاظت میں مارا گیا وہ شہید ہے، اور جو اپنے دین کے دفاع کی وجہ سے مارا گیا وہ شہید ہے۔ تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اپنے پیارے رسول کی، معصوم رسول کی اور بھی بہت ساری باتیں بتائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے کردار کو، اپنے عمل کو صحیح طریقے سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔